إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر خاص طور سے جہاں فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، سحر اور جادو کا دور ہے، ایسے وقت میں تو قرآن ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اگر ایسے موقع میں ہم نے قرآن کو پکڑا اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی تو بہت ساری پرابلم ہماری یوں ہی سالو ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی اور ریڈنگ کرنے کی کتاب تھوڑی نہ ہے۔ قرآن تو شفا بھی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور قرآن میں بہت ساری بیماریوں کا کیا ہے؟ علاج ہے، شفا ہے، جادو ہے، سحر ہے، اور اسی طریقے سے ٹونا ٹوٹکا ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور نظر بد کا لگ جانا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا بہترین علاج قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے زہریلے جانور وغیرہ جو کاٹ لیتے ہیں، ان کا علاج قرآن کے ذریعے سے ہے۔ بڑی مشہور روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شخص صحت یاب ہو گیا، شفا یاب ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں تو ایسے ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری یہ کہ ہمارے گھر شیطان کے اڈے ہو چکے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے، قرآن سمجھا نہیں جاتا ہے۔ اکثر افراد وہ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بغیر دعا کے داخل ہوتے ہیں، شیطان انٹری کر لیتا ہے۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دعا نہیں پڑھتے تو شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، اور کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہیں کرتے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں تو کھانے کی جگہ بھی مل گئی، سونے کے ٹھکانے بھی مل گئے۔ تو وہ اس طریقے سے عادتیں بنتی جاتی ہیں اور پھر شیطان وہاں ہمارے گھروں میں اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، پھر پریشانیاں مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے دور کرنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ گھروں کو شیطان سے دور رکھا جائے، اور دور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا گھروں کے اندر نفل نمازیں پڑھی جائیں، سنتیں پڑھی جائیں۔ افضل یہ ہے کہ آدمی سنتوں کو گھروں میں ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو گھروں میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان بھاگتے ہیں۔ خاص طور سے سورۃ البقرہ کی فإن الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سارے طریقے قرآن حکیم کے اندر بیان کیے گئے، احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کس طریقے سے کامیابی ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن عظمت والی کتاب ہے، اور اس دور میں ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے۔ جو قوم قرآن سے دور ہوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنے بھی لٹریچر آپ پڑھ لیں، کتنی بھی تعلیم یافتہ آپ ہو جائیں، اگر قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو کامیابی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بھی قوم جو قرآن سے دور ہے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی ہے۔ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہی قرآن ہے۔ قرآن سے دور رہ کر کے آدمی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ قرآن ہی متعین کرتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، شہداء و صلحاء کا مقام کیا ہے، عام انسانوں کا مقام کیا ہے، کس کے پاس کیا قدرت ہے، کس کے پاس کیا عظمت ہے، کس کے پاس کیا طاقت ہے، یہ سب قرآن متعین کرتا ہے۔ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن آدمی قرآن پڑھے تو، قرآن سیکھے تو، قرآن کے مطابق عمل تو کرے۔ زیادہ سے زیادہ اس دور کے اندر کیا ہے کہ آدمی قرآن حفظ کر لیتا ہے یا قرآن کی ریڈنگ کر لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، بس اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ کم سے کم 5 حقوق ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے عام کرنا۔ یہ حقوق ہیں قرآن کے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ بس قرآن ہم نے پڑھ لیا، یہ بس قرآن کا حق ادا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے اپنی قوم کے لیے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پہ امت کی شکایت نہیں کرتے، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا، اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے امتیوں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے
شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. اور قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے معنی اور مفاہیم پر غور نہ کرے. قرآن چھوڑنا یہ بھی کہ آدمی اسے حفظ نہ کرے. قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے اس کے احکامات پر. قرآن چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچائے نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن چھوڑنے میں شامل ہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے ساتھی و عزیزو، لاپرواہی کی زندگی سے آزاد ہو جائیے.